نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوم عرفة كان له كفارة السنتين ومن صام يوما من المحرم فله بكل يوم 30 يوما أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم ساتھیو، آج ہم اسلامی سال کے متعلق کچھ باتیں کریں گے۔ نمبر 1، اسلامی ہجری سال کا تعارف۔ نمبر 2، ہجری اور عیسوی سال کے ایام۔ نمبر 3، ہجری تقویم کے بعض خصوصیات و امتیازات۔ نمبر 4، اسلامی سال سے وابستہ عبادات۔ نمبر 5، اسلامی سال اور ہماری ذمہ داریاں۔ نمبر 6، نئے سال کی دعا۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، دنیا میں سب سے زیادہ 2 کیلنڈر رائج ہے، ایک عیسوی یا شمسی کیلنڈر اور دوسرا ہجری یا قمری کیلنڈر۔ عیسوی کیلنڈر کو عیسوی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کیلنڈر کا پہلا سال سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے سال کو قرار دیا گیا ہے، اور اسے شمسی اس لیے کہتے ہیں کہ شمس یعنی سورج کی نقل و حرکت کے اعتبار سے اس کیلنڈر کے دن اور مہینے متعین کیے گئے ہیں۔ ہجری کیلنڈر کو ہجری کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس کا پہلا سال سید الاولین والآخرین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کیے جانے والے سال کو قرار دیا گیا ہے، اور قمری کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کیلنڈر کے دن اور مہینے چاند کی نقل و حرکت سے وابستہ ہے۔ ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، یعنی محرم الحرام سے ہجری سال کا آغاز اور ذی الحجہ پر ہجری سال کا اختتام ہوتا ہے۔ محرم الحرام ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے قرار دیے ہیں۔ اس ماہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ یوں تو سارے ہی دن اور مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنے سے اس کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ ماہ محرم کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مہینے کا روزہ اور رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ہے۔ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کے ہیں۔ سورج کے نظام سے عیسوی کیلنڈر میں 365 یا 366 دن ہوتے ہیں، جبکہ ہجری کیلنڈر میں 354 دن ہوتے ہیں۔ ہر کیلنڈر میں 12 ہی مہینے ہوتے ہیں۔ ہجری کیلنڈر میں مہینہ 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے، جبکہ عیسوی کیلنڈر میں 7 مہینے 31 دن کے، 4 مہینے 30 دن کے اور 1 ماہ 28 یا 29 دن کا ہوتا ہے۔ سورج اور چاند دونوں کا نظام اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا ہے۔ ہر
کیلنڈر اور ہر سال کے کچھ امتیازات ہوتے ہیں، اسی طرح ہجری کیلنڈر کے بھی بعض ایسے امتیازات اور خصوصیات ہیں جو دوسرے کیلنڈر اور سالوں کے نہیں ہے۔ ان میں سے کچھ آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اس اسلامی سال میں 2 شرعی عیدیں ہیں۔ عید الفطر جو کہ رمضان المبارک کے اختتام پر روزہ دار بتوفیق الہی شکرانے کے طور پر مناتے ہیں، اور دوسری عید الاضحیٰ یعنی بقر عید جو 10 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اسلامی سال کا 9واں مہینہ رمضان المبارک ہے، جس کے پورے دنوں میں ایک عاقل بالغ یعنی مکلف مرد اور عورت پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ یہ خصوصیت ایسی ہے جس میں دوسرے ماہ داخل نہیں ہو سکتے۔ تیسرا یہ کہ اسلامی سال کی تاریخ ہر طرح کی قربانیوں سے لبریز ہے۔ اس کی بنیاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم ہجرت ہے جس میں آپ نے ہر طرح کی قربانی دے کر گلشن اسلام کو سینچا۔ صحابہ کرام نے اپنی جانی و مالی قربانیوں کا نذرانہ پیش کر کے روئی زمین پر ایک لاسانی مثال قائم کر دی۔ اس لیے جب بھی ہم ایک نئے سال کا آغاز کرتے ہیں تو ہمیں ان قربانیوں کا اعتراف بھی ہوتا ہے اور احساس بھی۔ سال نو کے آغاز میں ماہ محرم میں عاشورہ کے روزے کی حکمت بھی یہی ہے کہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل کی نجات کے لیے ہر طرح کی قربانی کا پورا اعتراف ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر الہی روزہ رکھا۔ اسلامی تقویم کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے دن کا آغاز شام اور مغرب کے وقت سے ہوتا ہے۔ اس کی ظاہری وجہ یہ ہے کہ نیا چاند شام کے وقت ہی ظاہر ہوتا ہے، جبکہ سورج غروب ہو کر تاریکی پھیلنا آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہے۔ اسلامی کیلنڈر، اسلامی سال عقیدے کے لحاظ سے بالکل پاک و صاف ہے۔ اس کے کئی مظاہر ہمیں مشاہدے میں ملتے ہیں۔ سال کے 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے برکت زمانی کے بے شمار مثالیں پیدا کی ہے۔ رمضان المبارک، ذو الحجہ کے 10 ابتدائی ایام، ہر ہفتہ جمعہ کی مشروعیت، ان خصوصیات سے واضح ہوتا ہے کہ ایک مومن وقت کا صحیح استعمال کرے تو اس کی زندگی کا ہر لمحہ بابرکت بن جاتا ہے۔ اسلامی تقویم کا ایک خصوصی پہلو یہ بھی ہے کہ یہ ہمارا ایک بڑا شعار ہے، اسلاف کی قربانیوں کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اسلامی کیلنڈر، اسلامی سال ہماری دائمی تہذیب کا ایک ابدی حصہ ہے۔ اس خصوصیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اسلامی سال سے ہماری اپنی تاریخ کی گہرائی کا علم ہوتا ہے۔ اسلامی سال کے 12 مہینوں کی تعداد اور ان کے ایام کی تعین من جانب اللہ یعنی توقیفی ہے۔ قمری مہینوں کا ذکر قرآن پاک میں صراحتاً موجود ہے، جیسے شہر رمضان الذی، اس آیت میں قمری سال کے ایک ماہ رمضان کا نام صراحتاً ذکر ہے یا ضمناً ذکر ہے۔ الحج اشہر معلومات، اس میں اشہر سے مراد شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ ہے۔ ایک دوسری آیت میں اسلامی سال کے 12 مہینوں کا ذکر ضمناً آیا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہراً، یقیناً شمار مہینوں کا کتب الہی میں اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اس آیت میں جن 12 مہینوں کا ذکر آتا ہے ان سے مراد قمری مہینے ہے۔ اس کی دلیل بھی یہی آیت ہے۔ وہ اس طرح کہ ان 12 میں سے جو 4 ماہ ادب کے لیے خاص کر دیے گئے ہیں وہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہے، جنہیں اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ جب یہ 4 ماہ قمری کے ہیں
تو باقی 8 ماہ بھی یقیناً قمری کے ہوں گے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قمری مہینوں کی ترتیب اور ان کے نام جو اسلام میں مشہور و معروف ہے، یہ انسانوں کی بنائی ہوئی اصطلاح نہیں ہے، بلکہ رب العالمین نے جس روز زمین و آسمان کو پیدا کیا اسی دن سے یہ ترتیب اور یہ نام ہر ماہ کے ساتھ خاص خاص احکام متعین فرما دیے، جس کی تعبیر دین قیم کے ساتھ فرمائی۔ تو قمری تقویم اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ اسلامی تقویم ہے۔ اسلامی تقویم کا تعلق نصرت خداوندی سے بڑا ہی گہرا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہر زمانے میں حق پرست جماعت کو غالب اور باطل پرستوں کو مغلوب کر رکھا ہے۔ اس کی واضح مثال ہمیں ہر سال محرم عاشورہ کے روزے میں نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن دنیا کے سب سے باطل پرست انسان فرعون کو ڈبو دیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی سے نوازا تھا۔ اسلام کی بہت ساری عبادتیں ہجری سال سے وابستہ ہیں، جیسے ہم پر رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھنا فرض ہے، جو کہ اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے۔ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف ہے۔ شوال جو ہجری کیلنڈر کا 10واں مہینہ ہے، اس کی پہلی تاریخ کو عید الفطر ہوتی ہے۔ ذی الحجہ جو ہجری کیلنڈر کا 12واں اور آخری مہینہ ہے، اس میں 8 سے 12 یا 13 تاریخ تک حج ہوتا ہے۔ 10 سے 12 تک عید الاضحیٰ ہوتی ہے۔ ہر ہجری مہینے کے 3 دن 13، 14 اور 15 تاریخوں میں روزہ رکھنا مسنون عمل ہے۔ محرم کے مہینے میں جو ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، 9 اور 10 یا 10 اور 11 تاریخ کو روزہ رکھنا مسنون ہے۔ 4 مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب خصوصی احترام اور احکام والے مہینے ہیں۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کے حساب کتاب میں عورت کی عدت کے معاملے میں بھی اسلامی ہجری کیلنڈر کی ضرورت پڑتی ہے، چونکہ اتنے سارے اسلامی احکامات ہجری سال اور کیلنڈر سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے اس کو اسلامی سال اور ہجری کیلنڈر بھی کہتے ہیں۔ اس معنی میں نہیں کہتے ہیں کہ اور دوسرے سارے کیلنڈر غیر اسلامی ہے۔ جب اسلامی سال کی اتنی ساری خصوصیات ہے تو امت مسلمہ کی اس تعلق سے بڑی باری ذمہ داری ہے، جن میں کچھ یہ ہے۔ نمبر 1، امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں اسلامی تاریخ کا کثرت سے استعمال کرے، اس لیے کہ اس سے ہماری تاریخ اور تہذیب وابستہ ہے۔ نمبر 2، یہ کہ اسلامی کیلنڈر کی وجہ سے امت مسلمہ کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ سال کے 12 مہینوں کے نام ایسے ہی استعمال کیے جائے جس طرح قرآن و حدیث نے رہنمائی کی ہے۔ نمبر 3، اسلامی سال کے کسی بھی دن کو، کسی بھی وقت کو منحوس نہ سمجھا جائے۔ یہ مسلمانوں پر غیر اسلامی تہذیب اور اس کے باطل افکار و بے بنیاد تصورات کا منفی اثر ہے۔ عصر حاضر میں بعض تجارت پیشہ جاہل مسلمان بھی اس غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، عصر حاضر کی نئی نسل کو اسلامی کیلنڈر، اس کا تاریخی پس منظر، 12 مہینوں کے نام اور ان کی خصوصیات سے واقف کرانا چاہیے، تاکہ انہیں اپنے اسلاف کی چھوڑی ہوئی میراث کی صحیح قدر معلوم ہو۔ نمبر 5، سال 1445 رخصت ہو رہا ہے اور سال 1446 شروع ہو رہا ہے۔ اسلامی سال نو کے ہلال محرم کا طلوع ہونا اپنے ساتھ کئی پیغامات لاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری عمر کا ایک اور سال مکمل کر دیا۔ بالفاظ دیگر ہم سب کی کل عمر میں سے 1 سال اور کم ہو گیا۔ اس لیے ہمیں شاداب و فرحاں ہونے کے ساتھ فکر مند بھی ہونا چاہیے کہ ہماری عمر کا بیلنس کم ہو رہا ہے
سال نو کے آغاز کے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے یہ دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ اس نئے سال کو ہمارے لیے انفرادی و اجتماعی مسرتوں اور قومی اور ملی خوشیوں کا پیامبر بنا دے۔ اے اللہ ہمارے الجھے ہوئے پیچیدہ انفرادی، جماعتی اور ملکی و عالمی مسائل کو سلجھا دے۔ اے اللہ ہمیں صحت و عافیت اور جانی و مالی خوشی عطا فرما۔ اے اللہ اس نئے سال میں ہمیں سال ماضی کے نسبت کار خیر اور نیکی و تقوی کی زیادہ توفیق سے نواز دے۔ اے اللہ ہمارے جو بھائی کسی بھی جگہ سروں پر کفن باندھے، جاں بکف ہو کر عقیدہ بر توحید و ختم نبوت، شعائر اسلام اور مقامات و مشاعر مقدسہ کے تحفظ کے لیے برسر پیکار ہے، انہیں فتح و نصرت سے سرفراز فرما کر اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اسلامی سال کے آغاز پر ذکر الہی کی کثرت کے ساتھ ساتھ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی ہمت و فکر کے مطابق اپنے سال ماضی کا بھرپور جائزہ لے کہ اس نے ارکان اسلام اور اللہ و رسول کے احکام میں کہاں کہاں کوتاہی کی ہے اور کن کن نیک کاموں میں حصہ لیا ہے۔ اس طرح اپنے ماضی کے آئینہ میں جھانک کر مستقبل کے لیے بہترین پروگرام مرتب کرے اور تجدید عہد کرے کہ آج سے ہی سابقہ تمام کوتاہیوں کا یک کے بعد دیگرے ازالہ کرتا جاؤں گا اور اعمال خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لوں گا۔ ماہ محرم کے ساتھ ہی ہم چونکہ اپنے عمر عزیز کے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں اس نئے سال کا پرجوش اور بھرپور استقبال کرنا چاہیے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سال نو کا افتتاح روزے رکھ کر کیا جائے، جو شکران نعمت بھی ہوں گے اور مسنون طریقہ بھی یہی ہے۔ محرم کے پورے مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ میں روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوم عرفۃ کان لہ کفارۃ سنتین ومن صام یوم من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا تو اس کے لیے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور جو شخص محرم کے مہینے میں 1 روزہ رکھے گا اس کو ہر روزے کے بدلے میں 30 روزوں کا ثواب ملے گا۔ اور خاص طور پر 10 محرم الحرام کے روزے کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں کے روزے میں محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے کا ثواب سب سے زیادہ ہے، اور اس 1 روزے کی وجہ سے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں تاریخ کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ محترم ساتھیوں، نئے سال یا نئے مہینے کے داخل ہونے پر ایک دعا کتب احادیث میں صحیح سند کے ساتھ منقول ہے، اسے یاد کر کے دعا کرنی چاہیے۔ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام وجوار من الشیطان ورضوان من الرحمن۔ سیدنا عبداللہ ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب نئے مہینے یا سال میں داخل ہوتے تو ایک دوسرے کو یہ دعا ایسے سکھاتے تھے جیسے کہ ایک دوسرے کو قرآن سکھاتے تھے۔ دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اس مہینے یا اس سال کو ہمارے اوپر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ، اور شیطان کی پناہ اور رحمان کی رضامندی کے ساتھ داخل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔